اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اس آیت مبارکہ کی دو تفاسیر بیان کی گئی ہیں کہ اس میں یہ فرمایا کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، تو یہ کس واقعے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے؟ تو اس میں دو باتیں ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کا گائے کے معاملے میں بار بار ہیلے کرنا، اور پیچھے ہم نے ان کی مسلسل نافرمانیاں اور پھر اللہ کا انہیں معاف کر دینا پڑا ہے۔ اب ہوا یہ کہ یہ سارے معاملات کے بعد ان سارے کاموں کے ساتھ اور بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ان کی جو پرانی حرکتیں تھیں وہ ختم نہیں ہوئی۔ معجزات دیکھے، بڑی بڑی نعمتیں دیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے الٹے کاموں سے باز نہیں آئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ ان کے دل سخت ایسے ہوئے کہ فرمایا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور کہا کہ پہلے تو اس میں یوں بیان کیا کہ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ کہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ کہا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور پتھروں سے زیادہ سخت کیسے ہوئی، اس پر اللہ نے دلیل دی۔ اس پر یہ دلیل دی کہ پتھروں کے درمیان سے تو بعض دفعہ ندیاں نکلتی ہیں، اور بعض اوقات تو یہ تھا کہ پتھر کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، اور پتھر وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ڈر سے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے بعض دفعہ پتھروں کو اوپر سے نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پتھر اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ڈر سے ان کی اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں۔ لیکن یہ ایسے لوگ ہو چکے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ ان کے دل میں اب کوئی بھی نرمی باقی نہیں رہی، دل میں کوئی عاجزی باقی نہیں رہی، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ یہ ایک محاورے کے طور پر بھی ہم اپنے عرف کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ اس کا دل تو پتھر ہے، تو بعض لوگ واقعی پتھر سے زیادہ سخت دل ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان ہی ہے، انسان اگر اپنی معراج کو پہنچے، اپنی اچھائی کو پہنچے، تو یہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر گرنا چاہے یہ پتھروں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ کہ پتھر کی مثال اس دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پر پتھر سننے والا، سمجھنے والا، حرکت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا خوف تو ایسی چیزوں میں بھی ہے کہ جن میں حرکت نہیں ہے، جن میں عقل نہیں ہے، جن میں بظاہر شعور نہیں ہے، بظاہر ایسی طاقتیں نہیں ہیں جو انسان میں ہیں، تو یہ تو اس میں بھی ہے۔ تو انسان جس میں اتنی زیادہ طاقتیں ہیں، اتنے زیادہ اس کے اندر جذبات ہیں اور ساری چیزیں رکھی ہیں، تو یہ انسان ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس کا ایسا کرنا یہ اس کی گراوٹ کی انتہائی صورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری تفسیر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود زمانے کے اندر جو یہودی تھے، ان کے سامنے یہ سارے واقعات رکھے گئے، جیسے ہم نے پچھلی آیات کے اندر پڑھا ہے کہ کیسے انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے انہیں معاف کیا ہے، پھر کیسے کیسے معجزات دکھائے ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے معاملے کے اندر کیسے کیسے دلائل قائم کیے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ سارے واقعات سننے کے باوجود ان کے جو دل ہیں یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں کہ پتھر اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود، دلائل سننے کے باوجود ان کے جو دل ہیں یہ نرم نہیں ہوتے، ان کے دل اسی سختی پر یہ قائم ہیں۔ تو اب یہ جو دل کی سختی ہے یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 22 کے اندر اس کو بڑے واضح انداز سے فرمایا، أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ فرمایا تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، تو خرابی ہے ان کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ دل کی سختی کتنی بری ہے، دل کی سختی والوں کو فرمایا یہ بندہ کھلی گمراہی میں ہے۔ اور یہاں پر جس انداز سے یہ ذکر کیا کہ اللہ کے ذکر سے دل سخت ہو چکے ہیں کی طرف سے، بعض دلوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر پسند ہی نہیں آتا، اکتاہٹ ہوتی ہے، تو یہ اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے اس کیفیت میں۔ تو بندہ یہ سوچ لے، اب سمجھ لے کہ میں اس میں کس مقام تک پہنچا ہوں۔ اگر کچھ نرمی ہے تو اس نرمی کا استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر بندہ کرتا ہے تو پھر وہ نقطہ بڑا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ سارے دل کو گھیر لیتا ہے، پھر حق کا راستہ اس کی طرف سارے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اچھائی برائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو یہ دل کی سختی بہت بری چیز ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کلام یہ دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ بندہ ہے کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب نہیں ملتا، ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ملتا؟ دل سخت ہے بھائی، دل کی سختی ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ میرا دل نرم کر دے۔ دل کی نرمی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 75 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تو اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ انصار صحابہ علیہم رضوان کو یہ دل کی بہت بڑی خواہش تھی کہ ہمارے پاس پڑوس کے اندر رہنے والے یہودی مسلمان ہو جائیں۔ ان کی طرف دل کی خواہش کا زیادہ ہونا اسی وجہ سے تھی کہ یہ پڑوسی تھے، تو یہ انسان کی فطرت ہے، بندہ کہ اپنے قریب والوں کے لیے اچھائی کو زیادہ پسند کرتا ہے، زیادہ پسند کرتا ہے کہ کم از کم میرے جو قریب والے ہیں وہ اللہ کی راہ کی طرف آ جائیں۔ تو یہ انصار صحابہ کا جذبہ بھی نیک جذبہ تھا، اور اس میں وہ پریشان بھی ہوتے تھے کہ جب یہ ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے وجہ سے، تمہارے نیک عمل کی وجہ سے، تمہارے کہنے کی وجہ سے یہ ایمان لے کے آئیں؟ یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ ان میں تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا کلام سمجھا، اور اس میں خصوصی طور پر یہ ایک جس گروہ کی بات، اور یہ یہودیوں کے علماء کی بات ہے، پھر ساتھ ان کے عام لوگوں کی بھی بات ہے کہ یہودیوں کی جو علماء تھے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کا کلام تو رات سنتے تھے، پھر سمجھ لینے کے بعد اسے بدل دیتے تھے۔
انہوں نے آقا صلوات والسلام کے معاملات کے بارے میں جو باتیں تھی تورات کے اندر وہ بدل دی، پتہ بھی تھا، عقل بھی تھی، یعنی فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو سمجھ لینے کے بعد بدل دیتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، تو جس کے لیے اللہ کا کلام اہمیت نہیں رکھتا تو گویا تمہارا کلام کہاں سے اہمیت رکھے گا؟ جس کے لیے اللہ کے کلام کی پرواہ نہیں ہے تو تمہارے کہنے کی پرواہ کیا ہوگی؟ تو تمہارے سمجھنے، کرنے یا خواہش کر دینے سے کیا ہوگا؟ تو ان کی حیثیت یہ ہے، یعنی جو بندہ اس حد تک گر جائے تو اس کا لوگوں کے کہنے سے کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے میں عمومی طور پر کہتا ہوں کہ جس کو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں ہے تو اس کو لوگوں کے احکام کی پرواہ کہاں ہوگی؟ جو اللہ کے احکام کو سریعام رونتا ہے اس کو کوئی خبر نہیں ہے تو پھر لوگوں کی باتوں کو اسی کہاں فکر ہوگی؟ وہ تو صرف اپنے مفاد کی حد تک اپنا کام کرے گا۔ تو یہاں پر بھی اسی اسلوب کو اختیار کیا کہ جب اللہ کے کلام کو بدل دیا تو پھر تمہارے چاہنے سے کیا ہوگا، تمہارے کہنے سے کیا ہوگا؟ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اب ہوا یہ کہ عالم ان کے بگڑے، عوام بھی بگڑی، انہوں نے حق کی طرف آنے والے راستوں کو اپنے عمل سے روک دیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ عالم کا بگڑنا عوام کے لیے بڑا تباہ کن ثابت ہوتا ہے، کیونکہ عوام جو ہوتی ہے علماء کو اپنا ہادی سمجھتی ہے، رہنما سمجھتی ہے، اور ان کی باتوں پر عمل کرتی ہوتی ہے، ان کے اعمال کے مطابق اپنا عمل کرتی ہے۔ تو جب یہودیوں کے علماء یہ بگڑے تو عوام بھی بگڑی، اور آج بھی کئی جگہوں پر اگر عوام دین سے متنفر ہے تو اس کی ایک وجہ علماء کی غلط حرکتیں بھی ہیں، ان سب کی میں نہیں کہہ رہا، جو کرتے ہیں بڑے بڑے اچھے بھی ہیں اور ایک تعداد اچھوں کی۔ تو آج اس امت میں وہ والی کیفیت الحمدللہ نہیں جو ان کے علماء کی تھی، لیکن میں عمل کی بات کر رہا ہوں۔ البتہ عقائد کے اندر بھی بعض اپنے آپ کو عالم کہلاتے ہیں لیکن عقائد آج بھی یہودیوں والے ہیں ان کے۔ تو عالم کا بگڑنا یہ بہت بڑے نقصان کا سبب ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر بڑی پیاری بات اور بڑی نصیحت امیز بات فرماتے ہیں علماء کے حوالے سے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کے جو پیشوا ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، یہ صرف اعلیٰ حضرت ہی نہیں فرماتے، دین کے پیشوا جو اسلام کے پیشوا تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اے علماء کے گروہ، اگر تم مستحبات کو چھوڑو گے اور پھر مباح کام کرو گے، یعنی ثواب والا کام چھوڑ کے ایسا کام کرو گے جو کرنا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، تو عوام یہ مکروہ کام کریں گے۔ اگر تم مکروہ کام کرو گے نا، عوام حرام کام کرے گی، اور اگر تم حرام کام کرو گے تو عوام کفر میں مبتلا ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میرے بھائیو، اللہ کے لیے اپنے اوپر رحم کرو، اور اپنے اوپر رحم نہیں کرنا کم از کم امت مصطفیٰ پر ہی رحم کر دو۔ اور کہا کہ تم چرواہے کہلاتے ہو، بھیڑیے نہ بنو۔ تو اس لیے علماء کو، دیندار طبقے کو یہ عام لوگوں کی نسبت اپنے اعمال میں زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ اگر ان کا عمل خراب ہوگا تو عام لوگوں کا عمل اس سے زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی، عقیدے کی درستی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔